السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج شرعی مسائل کی مجلس نمبر 21 میں حاضر ہیں اور جملہ حاضرین اور سامعین کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ایک آدمی ٹرک کی زد میں آ جانے کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو گیا، اس کا سر کچل گیا، جسم کے دوسرے اعضاء بھی چور چور ہو گئے، اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، اس کو غسل دینے میں زحمت محسوس ہو رہی ہے، تو کیا اس کو بغیر غسل کے دفن کیا جا سکتا ہے؟ جواب: ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شخص آخرت کے حکم کے لحاظ سے وہ شہید ہے، اسے شہادت کا ثواب ملے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس پر عام میت کے احکام جاری ہوں گے۔ اسے غسل و کفن دیا جائے گا۔ اگر میت کا جسم مسنون طریقے پر غسل دیے جانے کے قابل نہ ہو تو اس پر پانی بہا دینا کافی ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا حادثے میں انتقال ہو جائے اور جسم کے زخمی ہونے یا جل جانے کی وجہ سے اس پر پٹیاں بندھی ہوئی ہوں تو کیا غسل کے وقت اس کی پٹیاں ہٹائی جائیں گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر پٹیاں جسم کے اکثر حصے پر نہ ہوں اور ماہر ڈاکٹروں کے بقول پٹیاں ہٹانے سے گوشت ادھڑنے یا متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں پٹیاں ہٹائے بغیر غسل دیا جائے گا۔ بیں طور کے پٹیوں پر مسح کیا جائے اور باقی حصے کو دھو دیا جائے، اور اگر پٹیاں ہٹانے میں گوشت ادھڑنے یا متاثر ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پٹیاں ہٹا کر غسل دیا جائے گا۔ آج کا تیسرا سوال ہے کہ ایک آدمی کا کسی حادثے میں موت ہو جائے اور موت کے بعد اس کو غسل دلایا گیا اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو کیا پھر سے دوبارہ غسل دینا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ لاش کو مسنون طریقے پر جب غسل دے دیا گیا تو دوبارہ اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوسٹ مارٹم کی وجہ سے جسم سے خون وغیرہ نکلے تو اس کو روئی سے صاف کر کے بند کر دیا جائے، اتنا کرنا کافی ہے۔ چوتھا سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بچے کو گود لیتا ہے تو شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا وہ گود لینے والے جوڑے کی صلبی اولاد کی حیثیت رکھے گا؟ آج کل اس کا بڑا رواج ہے، ہندوستان میں بھی غیر ملک میں بھی۔ اس سلسلے میں ذرا واضح حکم شریعت کا بتایا جائے۔ جواب یہ ہے کہ اسلام کسی بچے کو گود لینے یا اس کی پرورش و پرداخت کرنے یا تعلیم و تربیت کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ایسے بچے کو صلبی یعنی حقیقی اولاد کی حیثیت دینے سے منع کرتا ہے اور سختی سے اس کی مخالفت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ کے غلام تھے، اپنا متبنہ بنا لیا تھا۔ جب حضرت زید کے والد اور چچا انہیں لینے کے لیے آئے تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید کو اختیار دیا کہ اگر تم گھر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن حضرت زید نے والد کے ساتھ جانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ترجیح دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف آزاد کیا بلکہ اپنا منہ بولا لڑکا بنا لیا اور اعلان فرمایا کہ لوگو، زید اب میرا غلام نہیں، بیٹا ہے، وہ مجھ سے وارث ہوگا اور میں اس سے وارث ہوں گا۔ چونکہ دور جاہلیت میں متبنہ کو حقیقی لڑکا سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان کے بعد حضرات صحابہ کرام
حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے، لیکن قرآن کریم نے اس پر آیت نازل کی جس میں دور جاہلیت کے اس رسم کو غیر معتبر قرار دیا گیا اور لے پالک کو صلبی بیٹا اور وارث ہونے کو منسوخ و مسترد کر دیا۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں صریح آیت موجود ہے۔ اس لیے اسلام میں خود ساختہ رشتے کی کوئی گنجائش نہیں، اور صرف نکاح ہی ایک رشتہ ہے جو زبان کے بول سے وجود میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ صرف الفاظ سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ اگر متبنہ کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جائے تو قرآن کریم میں ترمیم یا تنسیخ کرنا لازم آئے گا، اور یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ اختیار خود پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ آج کی مجلس اسی پر تمام ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔